السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، سال کے 12 مہینے میں رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو فوائد، برکات اور انعامات رکھی ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں، جن میں فی الوقت جس چیز کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اصلاح و تربیت۔ یعنی اس مہینے میں براہ راست اللہ تعالیٰ لوگوں کی تربیت و اصلاح کراتا ہے، اور اصلاح کے حوالے سے جو بڑی صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ صبر ہے۔ صبر کے معنی عربی زبان میں حبس النفس علی ما تکرہ، یعنی نفس کو ایسی چیزوں سے روکنا اور ایسی چیزوں کا پابند بنانا کہ یہ روکنا اور پابندی طبی طور پر نفس کو ناپسند ہو، اور یہ صبر اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کی آدھی اصلاح ہوگی، اور پوری اصلاح دو چیزوں سے ہوتی ہے، صبر اور شکر سے، کیونکہ انسان کو دو حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے، یا تو خوشی اور آرام و راحت اور صحت کی حالت سے گزر رہا ہوگا، اور یا غمی، پریشانی اور تکلیف کی حالت میں ہوگا۔ پہلی حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دوسری حالت پر صبر کرے تو یہ کامیاب ہے، اور اہل اللہ کی صحبت اور مجلس میں ان چیزوں کی تربیت کرائی جاتی ہے۔ روزہ میں صبر کی مشق کرائی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ پیاس لگی ہے اور پانی و دیگر مشروبات موجود بھی ہیں لیکن نہیں پیتا، یہ صبر ہے۔ اسی طرح بھوک لگی ہے اور کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتا تو یہ صبر ہے۔ گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے لیکن لفظ کو لگام ڈالے ہوئے اور گناہ کرنے نہیں دیتا، یہ صبر ہے۔ دوسری اچھی صفت جس کی رمضان میں تربیت کرائی جاتی ہے وہ ہے رحم اور مہربانی، کہ رمضان میں بندہ کے اندر رحم اور ترس کا مادہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ خود بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دماغ میں دنیا بھر کے وہ مظلوم اور بھوکے پیاسے مسلمان گردش کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کی کیا حالت ہوگی جو بے یار و مددگار، بے گھر، بیابان اور جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے گھر اور مکانات ڈھا دیے گئے ہیں۔ وہ بھوکے ہوں گے لیکن ان کے پاس مہینوں مہینوں تک کھانے کا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترستے ہوں گے، تو اسی طرح اس کے دل میں رحم اور مہربانی کا مادہ پیدا ہوگا، اور آئندہ فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، بھوکوں پیاسوں اور بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ مواسات اور ہمدردی سے پیش آئے گا۔ اور جس شخص کے دل میں رحم اور مواسات پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح ہو گئی۔ تیسری بڑی خطرناک چیز اصلاح کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو شتر بے مہار کی طرح بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ جو جی میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں اور نفس کو کسی چیز کا پابند نہیں کرتے۔ اس ماہ مبارک میں نفس کو پابندی کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ مثلا سحری کے وقت ایک حد ہے، یعنی ڈیڈ لائن کے اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں، کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانا پینا بند، پھر سورج غروب ہونے تک اس سے پہلے کھانا پینا بند، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو فوراً کھاؤ۔ اگر تاخیر کرو گے تو وہ بھی شیطان کے کھاتے میں جائے گا۔ تو اس وقت نفس کو کھانے یا پینے پر مجبور کیا گیا ہے کہ روزہ کھولے، اور غروب ہو جانے پر بھی نہ کھائے تو یہ شیطان کا ساتھی کہلائے گا۔ اور نفس کو لگام ڈالنا اور پابند بنانا شریعت کے یہ اصطلاح کے لیے اصل اصول ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ